दो तीन मेरी बेटियां ने, एक मेरा बेटा वे, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ। ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਤ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ السلام علیکم۔ آپ نے وہ خبر تو سنی ہوگی کہ پاکستان کے سوات علاقے میں ایک ہی خاندان کے 14 لوگ سیلاب میں بہہ گئے۔ آپ اس تصویر کو مت دیکھیے، اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک ہی خاندان کے 14 سے 15 لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور مدد کی امید لگا کر ٹکٹکی بھری نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی مدد کرے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ معاملہ، یہ لوگ 1.5 گھنٹہ تک اس ٹاپو میں پھنسے رہے لیکن کسی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ سارے لوگ ویڈیوگرافی اور سارے لوگ ویڈیو بنانے میں مشغول ہو گئے، کسی کی آنکھ میں درد اور ہمدردی نظر نہیں آئی۔ یہ سیلاب میں بہنے والوں میں معصوم بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بزرگ بھی تھے اور بڑے بھی تھے۔ 1.5 گھنٹہ تک یہ پھنسے رہے لیکن نہ ہی کوئی ہیلی کاپٹر پہنچا اور نہ ہی کوئی ریسکیو ٹیم وہاں پہ پہنچ سکی۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، اور اگر آپ نے نہیں سنی تو بتاتا چلوں کہ کل پاکستان کے سوات علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ سیالکوٹ کے رہنے والی فیملی سیر و تفریح کے لیے اس جگہ پر گئی ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب آیا اور سیلاب میں ایک ٹاپو میں یہ سارے لوگ پھنس گئے اور 1.5 گھنٹہ تک اپنی زندگی کی جنگ لڑتے رہے کہ شاید کسی طریقے سے ان کی جان بچ پائے، لیکن سارے کے سارے لوگ سیلاب میں بہہ گئے۔ کیا ہم اور آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک انسان، ایک شخص اپنے بچے کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ شاید اس بچے کی جان بچ جاوے؟ ہرگز نہیں، ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم اس درد کے لیے، ہم اس حادثے کے لیے اپنے الفاظ تو ادا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے الفاظ سے اس درد کی ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ جب ہاتھوں سے ہاتھ چھوٹ رہے ہوں، جب ایک باپ اپنے بچے کو کندھے میں اس لیے اٹھا لیتا ہے کہ اس کی جان جائے تو چلی جائے لیکن کم سے کم اس کے بیٹے کی جان بچ جائے، جب سارے لوگ ایک امید لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جاوے اور سارے کے سارے لوگوں کی جان بچ جاوے، آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک ماں ڈوبنے سے پہلے، سیلاب میں بہنے سے پہلے اپنے باپ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری نظر کے سامنے میرے دونوں بچے سیلاب میں بہہ گئے۔ خدا را آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد خاندان میں جو کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، آئیے ان کا درد سنتے ہیں۔ ایک یہ رہا ویڈیو۔ دو تین میری بیٹیاں نے، ایک میرا بیٹا وے، ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਤ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਨ ਲੜਾਣ ਕਗਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੇਰਾ ਟਾਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਰੁੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਕਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ। رانا احمد علی میرا نام ہے،
ہم تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. تو ہم ادھر ٹور پہ آئے ہیں اور ادھر ہم ناشتہ کر رہے تھے. ناشتہ کرتے ہوئے ہمارے کچھ بچے اور 4 لوگ بڑے وہ ادھر چلے گئے سیلفی لینے کے لیے. تو جب وہ سیلفی لے رہے تھے تو اچانک پانی آ گیا. جب اچانک پانی آ گیا ہم لوگوں کو پتا چلا تو ہم نے ادھر دیکھا. ادھر کے مقامی لوگوں نے بھی بہت کوشش کی ہے لیکن پانی کے اندر کوئی بھی نہیں گیا. 1122 کو کال کیا. 1122 تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آئے اور وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ پانی کی سپیڈ بہت تیز ہے. وہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد پھر 15-20 منٹ کے بعد آئی ہے گاڑی اور انہوں نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس وہ کشتی نہیں ہے لیکن ہم کچھ کرتے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں. تو پانی کی سپیڈ بہت تیز تھی. تو جب وہ چلے گئے ہیں بعد میں اس وقت آئے ہیں جب ہمارے وہ لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے. 4-5 وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ تماشائی بن کر کھڑے رہے. کسی نے مدد کی کوشش بھی نہ کی. کوئی ریسکیو ٹیم ٹائم پر وقت پر پہنچی. وہ ملک جہاں غریب انسان کی جان کی اہمیت کھیل کود سے بھی کم ہو, جہاں پہ کھیل کود کی اہمیت غریبوں کی جان سے زیادہ ہو, جہاں پر نیتا کی آسائش کا پورا خیال رکھا جاتا ہو اور لمحوں میں ہیلی کاپٹر اور ساری سرکشا کی ٹیم پہنچ جاتی ہو, اس ملک میں غریب کی جان بچانے کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس حادثے کو لے کر شاہد افریدی نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ غریبوں کی جان کی یہاں اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں VIP لوگوں کے لیے فوری طور پر ساری چیز کا انتظام ہو جاتا ہے لیکن غریبوں کے لیے کسی چیز کا انتظام میسر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم بہت کم ٹائم ہوتا ہے, اس میں لوگوں کی جان نہیں بچائی جا سکتی. ایسا نہیں ہے. بھارت میں کئی مرتبہ ایسے حادثے پیش آ چکے ہیں لیکن یہاں NDRF کی ٹیم نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے. 2023 میں اتراکھنڈ میں ٹنل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو 17 دن کے بعد زندہ نکال لیا گیا تھا. 2022 میں موربی پول حادثہ جو پیش آیا تھا گجرات میں, اس کو فوری طور پر ریسکیو آپریشن ہوا اور نیوی ایئر فورس ایکٹیو ہوئے اور سارے لوگوں کی جان بچا لی گئی. اور صرف انڈیا ہی میں نہیں, چین میں اس سے پہلے 200 لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے تھے اور صرف 2 گھنٹے میں 200 لوگوں کی جان بچا لی گئی. جاپان میں ایک بزرگ شخص اپنے گھر میں پھنس گیا تھا, فوری طور پر جو ہے ہیلی کاپٹر کا انتظام ہوا اور اس بزرگ کی جان بچا لی گئی. جس ملک کے حکمرانوں کی ضمیر مر چکی ہو اس ملک میں غریب کی جان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ سیلاب میں بہنے والے تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان میں جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.